آبنائے ہرمز میں کارروائی دفاعی اقدام ہے، لڑنا نہیں چاہتے، ایرانی بندرگاہوں کو گھیر رکھا ہے۔ امریکی وزیر جنگ کی پریس بریفنگ، کہا آبنائے ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، ایران کو ٹیکس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ محصور جہازوں کو بحفاظت گزرنے کا راستہ دے۔ پیٹ ہیگزت نے ہرمز پر ایرانی قبضے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پروجیکٹ فریڈم کا مقصد آبنائے ہرمز میں جہازوں کو محفوظ راستہ دینا ہے۔ جنرل ڈینکین نے ایران جان بوجھ کر اپنے پڑوسی ممالک پر حملہ کر رہا ہے۔ ایران نے امریکی جنگی جہازوں پر بھی 10 مرتبہ حملے کی کوشش کی۔ ایران نے 2 تجارتی جہازوں کو قبضے میں لے رکھا ہے۔ ناکہ بندی میں 15,000 امریکی اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ آبنائے ہرمز کے واقعات سے واضح ہے کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ بدخواہوں کی جانب سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے۔ یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے۔ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا طریقہ بتا دیا۔ ایکس پر لکھا، ایران کی خود مختاری اور بالادستی تسلیم کر لیں، آبنائے ہرمز کھول دیں گے۔ آبنائے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جا سکتا۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی دفاعی کارروائی، میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ اماراتی وزارت دفاع نے بتایا ایران کے 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز تباہ کیے۔ ایران نے فجیرہ میں آل انڈسٹری زون پر حملہ کیا۔ حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ CNN نے دعویٰ کیا UAE نے فضائی حملے روکنے کے لیے اسرائیل کا دفاعی نظام استعمال کیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملے کا طے شدہ منصوبہ نہیں تھا، جو کچھ ہوا وہ امریکی فوجی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ ابراہیم ذوالفقاری نے ایکس پر لکھا متحدہ عرب امارات کے خلاف کارروائی جوابی رد عمل تھا۔ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم اماراتی تنصیبات پر بمباری سے دریغ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی مذمت، ٹیکسٹ پر لکھا پاکستان مشکل گھڑی میں اماراتی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ سویلین انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملے ناقابل قبول ہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کا احترام ضروری ہے۔ جنگ بندی سے بات چیت کے لیے سفارتی راستہ ہموار ہوگا۔ امن و استحکام کے لیے جنگ بندی کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ عالمی رہنماؤں کی متحدہ عرب امارات پر حملے کی شدید مذمت۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ایران خطے میں کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے سفارتکاری کی جانب آئے۔ فرانسیسی صدر نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا امارات کی شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے ناقابل قبول ہیں۔ میکرون نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم، جرمن چانسلر، قطر، اردن، بحرین اور کویت نے بھی متحدہ عرب امارات پر ایران کے ڈرون اور میزائل حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے UAE کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکر پر ایرانی حملے کو بحری قزاقی قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات کا بین الاقوامی برادری کی جانب سے ایرانی حملے کی مذمت اور اظہار یکجہتی کے پیغامات کا خیر مقدم۔ UAE کے صدر کے مشیر انور قرقاش نے ایکس پر لکھا بین الاقوامی برادری کا موقف اس بات کی تصدیق ہے کہ ایران جارح فریق ہے۔ ایران خطے میں بحران کو بڑھانے کا ذمہ دار ہے۔ یہی نہیں، ایران امن و استحکام کے لیے خطرہ اور عدم تحفظ کا باعث بھی ہے۔ سعودی عرب کے ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب پاکستانی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایسا سیاسی حل چاہتا ہے جو خطے کو مزید کشیدگی، عدم استحکام اور سلامتی کو لاحق خطرات سے بچا سکے۔ موجودہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کا فریقین سے کشیدگی کم کرنے، مزید تصادم سے گریز اور صبر و تحمل کی اپیل۔ زور دیا آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے۔
صورتحال کو قدرتی حالت میں واپس لانا چاہیے جو 28 فروری سے قبل تھی۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے خلاف جنگ کی حمایت نہیں کرتا، مجھے جنگیں پسند نہیں۔ حالات بگڑے تو ایران کو ایسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا تصور بھی محال ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا۔ شاید اب وقت آ گیا جنوبی کوریا مشن میں شامل ہو جائے۔ ہم نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دی۔ ایران کے پاس اب یہی رہ گئی ہیں جنہیں یہ تیز کشتیاں کہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی فورسز کی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ بیان میں کہا امریکی فوج نے آبنائے ہرمز میں عام شہریوں کی 6 ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ یہ سامان اور مسافروں کو لے جا رہی تھی۔ حملے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کیا امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی آبنائے ہرمز کی جانب بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں۔ خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی سمندروں کے 1-1 انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ ایران کی جنوبی بندرگاہ دیار میں کئی جہازوں میں آگ لگ گئی۔ فارس نیوز کے مطابق جن جہازوں میں آگ لگی ہے وہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فائر فائٹنگ ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجرا کی تقریب۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ کتاب صرف اوراق کا مجموعہ نہیں بلکہ قومی عزم اور قربانیوں کی مکمل داستان ہے۔ عطا طارر نے وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض نے کہا بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی کامیابی نصیب ہوئی۔ حکومت کا بیرون ملک سے ڈیپورٹ افراد کی HIV اسکریننگ کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے بارڈر ہیلتھ سروس کا عملہ ایئرپورٹ پر ڈیپورٹ مسافروں کی اسکریننگ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی صحت کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا شہریوں کو بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول کے لیے وزیر اعظم ہیپاٹائٹس پروگرام کے نفاذ میں تیزی لائی جائے۔ ملک بھر میں آٹو ڈسیبل سرنج کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ چار سدہ کے نواحی علاقے میں 4 دہشت گردوں کی گاڑی پر فائرنگ۔ ممتاز عالم دین مولانا شیخ ادریس شہید، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ پولیس حکام نے بتایا سیف سٹی کیمروں کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ واقعے کے خلاف JUIF کا کل خیبر پختونخوا میں احتجاج کا اعلان۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا مولانا محمد ادریس کی شہادت پر اظہار افسوس۔ لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ سندھ ہائی کورٹ نے علی رضا عبدی قتل کیس سے انسداد دہشت گردی کی دفعات خارج کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے اہم اور حساس کیس کی غیر پیشہ ورانہ نامکمل اور کمزور تفتیش کی گئی۔ آج سندھ تفتیشی افسران کی کارکردگی کا سرنو جائزہ لیں۔ تعین کیا جائے اتنے ہائی پروفائل کیس میں تفتیش اتنی کمزور کیوں ہوئی۔ استغاثہ دہشت گردی کی دفعات کا اطلاق ثابت کرنے میں بھی ناکام رہا۔ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا جس کے محرکات بھی معلوم نہیں کیے جا سکے۔ سندھ ہائی کورٹ نے عمر قید کو جیل میں کاٹی گئی سزا میں تبدیل کر دیا۔ جرمانہ ادا کرنے کی صورت میں ملزمان کو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ کراچی کے BRT ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ کا بھی تشویش کا اظہار۔ دوران سماعت جسٹس نثار احمد بھمرو نے ریمارکس دیے یونیورسٹی روڈ صفورہ تک ایسے ہی پڑا ہے۔ منصوبہ شروع ہونے کے فوری بعد اطراف کی سڑکیں بننی چاہیے۔
ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پوری عمر منصوبے پر کام کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہو۔ ریڈ لائن لا 2 کے کانٹریکٹر کا دفتر سیل کرنے کے خلاف کیس میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا، بار بار ڈیزائن تبدیل ہوتا رہا، K4 کی لائن بھی ڈالی جائے گی۔ عوام میں یہی تاثر دیا جا رہا ہے، تاخیر کی وجہ کانٹریکٹر ہے۔ جسٹس سلیم جسر نے کہا، اتنا بڑا منصوبہ ہے اور ڈیزائن ہی نامکمل ہے، اتنے بڑے دماغ کہاں سے آئے ہیں؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ٹرانس کراچی کے وکیل سے کل دلائل طلب کر لیے۔ ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ کراچی میں پارہ 38 ڈگری محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ حیدرآباد میں پارہ 37، لاڑکانہ میں 35 ڈگری ریکارڈ، لسبیلا میں درجہ حرارت 42 اور تربت میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے۔ سائبر جنگ میں بھی پاکستان نے دشمن کو پریشان کر دیا تھا۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کلیدی کردار تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کی پریس کانفرنس۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان نے کہا، پاکستان نے گزشتہ سال مئی کی جنگ میں تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود کا کہنا تھا، ہم نے دنیا کو بتایا اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ مارکہ حق افواج پاکستان اور قومی عزم کی عکاس ہے۔ صوبیدار میجر ریٹائرڈ لال خان نے کہا، مارکہ حق ہماری تاریخ کا سنہری باب ہے۔ آئندہ بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں کے لیے حکومت پر IMF کا دباؤ بڑھنے لگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نئے مالی سال میں FDR ٹیکس ہدف 15,500 ارب روپے کے لگ بھگ ہو سکتا ہے۔ IMF کا کہنا ہے آئندہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 5.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے بجٹ میں ٹیکس کی چھوٹ اور رعایتیں مزید محدود کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مقامی زبانوں میں ڈیجیٹائزیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، کوئی شہری پیچھے نہیں رہے گا۔ وفاقی وزیر IT شزا فاطمہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا مقامی زبانوں میں مشین لرننگ کے فروغ سے زیادہ لوگ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال حکومتی امور میں شفافیت لائے گا۔ اسلام آباد میں ماگلا روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر داخلہ کا ماگلا روڈ کی موٹر وے تک توسیع کے منصوبے کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ۔ GT روڈ پر سنگجانی انٹرچینج کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبہ اسلام آباد اور موٹر وے کے درمیان متبادل تیز اور آسان راستہ فراہم کرے گا۔ ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی اور سفر کا دورانیہ کم ہوگا۔ بنیادی سہولتیں عوام کی دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں، عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ملاقات میں گفتگو، ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا، اپنا کھیت اپنا روزگار پروجیکٹ سے ہزاروں نوجوان روزگار کما سکیں گے۔ سندھ کابینہ نے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کراچی کی سڑکوں کی مرمت کے لیے فوری فنڈ جاری کیے جائیں۔ کابینہ نے لاڑکانہ میں نکاسی آب کے نظام کی بہتری کے لیے 4 ارب روپے منظور کر لیے۔ حیدرآباد اور کوٹری کے درمیان دریائے سندھ پر نئے پل کے ڈیزائن کی منظوری۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں نیا پل اندرون ملک ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ماہی گیروں کے لیے 51 کروڑ روپے کے فیول سبسڈی پیکج کی منظوری دی۔ لاہور ہے اتنا ساڈا جوہر ہے، لاہور کے اندر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، تو میں نے کہا ذرا جا کے دیکھ لوں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے، تو پتہ یہ چلا انہوں نے تو اپنے پمپنگ سٹیشن کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ ان کے یہاں پانی جو ہے نا 125 کلومیٹر دور سے نہیں آتا، وہ گڑھا کھودتے ہیں، پانی ہوتا ہے۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ ممکن نہیں، کیلے کو سیب سے تول نہیں سکتے۔ لاہور کے برعکس کراچی کو 125 کلومیٹر دور سے پانی ملتا ہے۔ لاہور کے پمپنگ سٹیشن آؤٹ سورس اور پانی کا حصول آسان ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی میں 77 ارب روپے
R1, 2 और 3 मंसूबों पर खर्च होंगे। मंसूबे से कराची को मजीद 26 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुमकिन होगी। लाहौर के अच्छे कामों को सराहता हूँ, कराची के कामों की भी तारीफ होनी चाहिए। और हक हैं हम, मार्काए हक हैं हम। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर AIY न्यूज ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में दिफाए वतन के लिए पाक फौज और अवाम के बेमिसाल इत्तेहाद, जज्बा हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया गया है। वतन की खातिर जान हथेली पर रखकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने वाले गाजियों को सलाम और अर्ज़े पाक पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान ने अय्यार दुश्मन को न सिर्फ जंगी महाज बल्कि सिफारती और मीडिया के महाज पर भी शिकस्त फाश दी, जिसको न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत के अंदर से भी तस्लीम किया गया।